السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ۔ میں ہوں سید رضی۔ یہ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر امن ممکن نہیں ہے۔ اقوام متحدہ غزہ میں جنگ بندی کے عالمی برادری کو متحرک کیا جائے۔ جنرل سید عاصم منیر کا کامیاب دورہ۔ امریکی عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات میں پاکستان کے اہم امور پر نقطہ نظر بھی مؤثر طریقے سے اجاگر کیا گیا۔ آرمی چیف کا امریکی دورہ کامیاب۔ امریکی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں جاری۔ آرمی چیف نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دورے میں سیکریٹری جنرل اینٹونی گوتریس سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے ملاقات میں مسئلہ کشمیر اور غزہ کی صورتحال کو اجاگر کیا۔ غیر قانونی تارکین کی واپسی سے متعلق حکومتی پالیسی پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر امن ممکن نہیں۔ آرمی چیف نے کہا بھارت کا جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ سے متعلق جنرل عاصم منیر نے کہا کہ اقوام متحدہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کو متحرک کرے۔ غزہ کے معصوم نہتے شہریوں کو فوری انسانی بنیادوں پر ریلیف فراہم کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے آرمی چیف کا انتہائی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ سیکریٹری جنرل نے عالمی امن اور استحکام کے لیے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں کو سراہا، جبکہ آرمی چیف کی جانب سے اقوام متحدہ کو تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ آرمی چیف نے اپنے دورے میں اب تک سیکریٹری آف اسٹیٹ، ڈیفنس سیکریٹری، ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ، ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ آرمی چیف کے دورے سے پاکستان کے اہم امور پر نقطہ نظر بھی مؤثر طریقے سے اجاگر ہو رہا ہے۔ آرمی چیف کے کامیاب دورے سے دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھے گا۔ اور افغانستان میں دہشت گردی کے مستقل مراکز امن کے لیے خطرہ ہیں۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی افغانستان کو لے ڈوبے گی۔ آج بدقسمتی سے پھر ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپس ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی نیوز کانفرنس، کہا آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد دہشت گردی کا صفایا ہوا تھا۔ پاکستان دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی برادری نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ قوم اے پی ایس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ مزید بولے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ کامیاب ہوگا۔ دورے سے پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط، معیشت مزید بہتر ہوگی۔ قوم دہشت گردی شہداء کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ دہشت گردی کی وجہ سے 70,000 سے زائد جانوں کے ضیاع اور $150 بلین سے زیادہ کے معاشی دھچکے کے باوجود پاکستان اس لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بدقسمتی سے نسبتاً پرسکون رہنے کے بعد ٹی ٹی پی دوبارہ ابھر کر سامنے آئی ہے، جس نے نئے چیلنجز پیش کیے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز مستقل خطرہ ہیں۔ ہم نے بار بار مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گرد ہمارے حوالے کیے جائیں۔ اگر یہ پشت پناہی جاری رہتی ہے تو یہ افغانستان کو لے ڈوبے گی۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کی بہترین ڈپلومیسی کی بدولت امریکہ کا کامیاب دورہ اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مضبوط و مستحکم ہوں گے اور خطے میں ہونے والی تبدیلیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کی معیشت اس سے مضبوط ہوگی۔ سپریم کورٹ کا حکم، الیکشن کمیشن کا عمل درآمد۔ انتخابی شیڈول جاری کر دیا۔ 20 سے 22 دسمبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ جانچ پڑتال 30 دسمبر تک ہوگی۔ 8 فروری پولنگ ڈے ہوگا۔ بڑی عدالت کا بڑا حکم، الیکشن کمیشن کا فوری ایکشن۔ عام انتخابات 2024 کا شیڈول جاری کر دیا۔ امیدوار 20 سے 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ 24 سے 30 دسمبر تک الیکشن کمیشن کاغذات کی جانچ پڑتال کرے گا۔ 11 جنوری کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ 12 جنوری کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی۔ جاری شیڈول کے مطابق 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے جائیں گے۔ 8 فروری کو ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ اور سپریم کورٹ نے آرؤز کی تعیناتی منسوخ کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے ہائی کورٹ کو مزید کارروائی سے روک دیا۔ ریمارکس دیے، لاہور ہائی کورٹ نے غیر ضروری عجلت میں فیصلہ دیا۔ درخواست گزار اور جج دونوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔
بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ، انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ آروز کی تعیناتی منسوخ کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا حکم معطل، سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو مزید کارروائی سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن کو آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے، فوری انتخابات کا شیڈول جاری کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا لاہور ہائی کورٹ نے غیر ضروری اجرت میں فیصلہ دیا، درخواست گزار اور جج دونوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو انتخابات کا شیڈول فوری جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عدالت نے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے درخواست گزار عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ کہا بظاہر عمیر نیازی نے جمہوری عمل میں رکاوٹ ڈالی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کی اپیل باضابطہ سماعت کے لیے منظور کر لی۔ وفاقی و صوبائی حکومتوں کو بھی نوٹس جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آروز اور ڈی آروز کی انتظامیہ سے تعیناتی کا معاملہ سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 18 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس شہرام سرور، جسٹس جواد حسن، جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس سلطان تنویر بینچ کا حصہ ہیں۔ عدالت عمیر خان نیازی کی درخواستوں پر سماعت کرے گی۔ خبر شامل کریں گے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، جس میں بانی پی ٹی آئی کا جوڈیشل ریمانڈ ہوا۔ اڈیالہ جیل میں سربراہ چیئرمین پی ٹی آئی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے نیب کی مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ جج محمد بشیر نے سماعت کی۔ امیر کویت شیخ نواف احمد الجابر الصباح انتقال کر گئے۔ امیر دیوان نے مختصر بیان میں انتقال کی تصدیق کر دی۔ امیر کویت شیخ نواف احمد الجابر الصباح انتقال کر گئے ہیں۔ امیر دیوان نے میں انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ امیر کویت شیخ نواف احمد الجابر الصباح انتقال کر گئے ہیں۔ امیر دیوان نے مختصر بیان میں انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ امیر کویت کے حوالے سے یہ خبر ہے، شیخ نواف احمد الجابر الصباح انتقال کر گئے ہیں۔ امیر دیوان نے مختصر بیان میں انتقال کی تصدیق کی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لیگی قیادت شاہد خاقان عباسی کو منانے میں ناکام ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم کا پارٹی سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ قریبی ذرائع کے مطابق لیگی رہنماؤں نے نواز شریف کی ہدایت پر شاہد خاقان عباسی کو منانے کی کوشش کی۔ مریم نواز کو پارٹی میں اہم عہدہ دینے پر شاہد خاقان عباسی کے اختلافات شروع ہوئے۔ انہوں نے اہم فیصلوں کے لیے مشاورت میں شامل نہ کرنے کا بھی شکوہ کیا تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی کو سیاسی محاذ پر بڑی کامیابی، ہمایوں اختر خان سے معاملات طے پا گئے۔ سابق وفاقی وزیر کا آئی پی پی میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ آج نیوز کانفرنس میں جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کے ہمراہ آئی پی پی میں شامل ہونے کا اعلان کریں گے۔ جہانگیر ترین اسحاق خاقوانی اون چودھری نے 2 روز پہلے ہمایوں اختر سے ملاقات کی تھی۔ ہمایوں اختر کچھ عرصے قبل تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کو سیاسی محاذ پر بڑی کامیابی ملی ہے۔ ہمایوں اختر خان سے معاملات طے پا گئے ہیں اور سابق وفاقی وزیر کا آئی پی پی میں شامل ہونے کا فیصلہ سامنے آیا تھا، جس کے بعد اب انہوں نے استحکام پاکستان میں شمولیت حاصل کر لی ہے۔ آج اس وقت وہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین عبدالعلیم خان کے ہمراہ آئی پی پی میں شامل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین اسحاق خاقوانی اون چودھری نے 2 روز پہلے ہمایوں اختر سے ملاقات کی تھی۔ وزیر ہمایوں اختر خان نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اظہار کر دیا ہے۔ ان کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی۔ اس موقع پر عبدالعلیم خان اور جہانگیر خان ترین بھی موجود ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بڑا ریلیف، پیٹرول 14، ڈیزل 13.5 روپے سستا کر دیا گیا۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 11 روپے 29 پیسے، جبکہ مٹی کے تیل میں فی لیٹر 10 روپے 14 پیسے کمی کی گئی ہے۔ عوام نے حکومتی اقدام خوش آئند قرار دے دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ریورس گیئر، نگراں حکومت نے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا۔ پیٹرول 14، ڈیزل 13.5 روپے سستا ملنے لگا۔ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی ہو گئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 267 روپے 34 پیسے ہوگی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 276 روپے 21 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 11 روپے 29 پیسے کم کی گئی۔ مٹی کا تیل بھی فی لیٹر 10 روپے 14 پیسے سستا کر دیا
دیا गया। आवाम ने हुकूमती इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया। साथ ही मुतालबा किया रिलीफ के लिए मजीद इक़दाम किए जाएं। वज़ारत खजाना के मुताबिक नई कीमतें अगले 15 रोज बरकरार रहेंगी। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को शहरियों ने खुशाइन करार दिया है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है पेट्रोल के साथ साथ दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी की जाए। क्या है और भी कम करें, हमारे रोजी का मसला है, 400-500 रुपया किराया है, और भी कम होना चाहिए। महंगाई में तो यार फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल सस्ता हुआ तो गैस का टैरिफ कितना बढ़ा दिया। सुई गैस का टैरिफ देखें, हर चीज महंगी हो गई, हर चीज। ये बेचारे रोज के जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, इनका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। अब लोग सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। भाई सस्ता करें या महंगा करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो सब्र के साथ जिए हम, बेहतर यही है। किसको बोलेंगे, है कोई सुनने वाला? कोई भी सुनने वाला नहीं है। पाकिस्तान में कोई चीज कम नहीं होती है, बढ़ती है बस। पेट्रोल से गिरने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। महंगाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जी उधर का उधर ही है, आटा उधर ही है, घी उधर ही है, क्या फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छी खबर है, हमें तो बड़ी खुशी हुई है। पेट्रोल 14 पे सस्ता हुआ है, हम उम्मीद करते हैं और ज़्यादा सस्ता हो। एक फील्ड वर्कर के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम फील्ड में रहते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, हमारे लिए बड़ा एक्सपेंसिव हो गया था पेट्रोल, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ सस्ता हो रहा है और अभी हुआ है, और उम्मीद करेंगे कि और सस्ता होगा। अभी इतने हाई रेट के बाद चलें, कुछ तो रिलीफ आया है, बट ये है कि ये मज़ीद रिलीफ देना चाहिए। ये अभी भी बहुत हाई प्राइसेस हैं जो कि नॉन अफोर्डेबल हैं, तो इंशाल्लाह ये रिलीफ जो है कुछ ना कुछ बेहतरी लेके आएगा। हाँ, पेट्रोल बहुत कम सस्ता किया। जब भी हुकूमत बढ़ाती है पेट्रोल के रेट कई गुना बढ़ा देती है, जब सस्ता करती है तो चंद पैसों में सस्ता कर देती है। आवाम तो वैसे की वैसे परेशान। और अब जिक्र करेंगे सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल का, जिसको 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। 16 दिसंबर को होने वाला ये एक ऐसा कौमी अलमिया था जिसने हर पाकिस्तानी का दिल जख्मी किया। इंसानियत के लफ्ज़ से नाआशना अफराद ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया था। मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाई गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।